آپ کا فیصلہ اٹل ہے، آپ کا فیصلہ اٹل ہے، تو آپ اس بات کو لے کر بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں چلے جائیں، وہاں سے اس کی تحقیق کر لیا کرو کہ یہ معاملہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے دین کے یا دنیا کے جتنے معاملات ہیں، یاد رکھیں یہاں نماز کے معاملے کی بات نہیں ہو رہی۔ میں نے پچھلے درس میں بھی یہ عرض کیا تھا کہ ہم لوگوں نے مذہب اور دنیا کو الگ الگ کر دیا ہے، اور کچھ لوگوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو صرف دنیا کے معاملات میں نہیں، دین کے معاملات میں تشریف لائے۔ تو یہ بات سراسر غلط ہے۔ کوئی بھی معاملہ ہو، یہاں بات یہی ہو رہی ہے کہ کوئی بھی معاملہ ہو، امن کا ہو، خوف کا ہو، جنگ کا ہو، امن کا ہو، تو اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا دیا کرو۔ اگر پھر دیکھیں، آپ غور کریں تو یہاں اللہ نے معاملے کی نوعیت کو متعین ہی نہیں کیا۔ جب معاملے کی نوعیت کو متعین نہیں کیا تو اس کا مطلب ہے کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ اور اس پر پچھلے درس میں نے عرض کیا تھا کہ حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتے بھی بھیجے دوسروں کے گھروں میں، اور ان لوگوں نے رشتے قبول کر لیے۔ اب یہ تو کوئی شریعت کا مسئلہ نہیں تھا نا، رشتے تک آپ نے بھیجے اور لوگوں نے قبول کیے۔ جو بھی معاملات تھے، کسی کو گھر میں بھیجا، اس کو کچھ چیز لینے کے لیے اس نے بھیجی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے یا دین کے ہر معاملے کے اندر آپ اتھارٹی ہیں، آپ سند ہیں، آپ حجت ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو فیصلہ فرما دیں، ہم اگر مومن ہیں تو پھر اس کو ماننا بلا چون چراں ہمارے اوپر فرض ہے۔ اگر ہم مومن نہیں ہیں تو پھر ہماری اپنی مرضی ہے، اور دین میں اپنی مرضی چل سکتی۔ یاد رکھیں، جب بندہ مسلمان ہو گیا، مومن ہو گیا، ایمان لے آیا، تو اس نے تو اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے حوالے کر دیا۔ تو جب حوالے کر دیا تو پھر اپنی ذہن، اپنا علم ہو تو پسے کچھ ڈالنا پڑے گا، اس پر پھر عمل نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ، اگر وہ اس معاملے کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹا دیں، وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، یا پھر ان کے درمیان جو اولی الامر ہیں۔ یہ آیت پیچھے بھی آئی تھی، یہاں اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اس پر ہم نے بڑی وضاحت سے بات کی تھی کہ اولی الامر کون ہیں۔ یاد رکھیں، اس میں ہمارے فقہا، ہمارے محدثین، ہمارے مفسرین جو ہیں وہ اختلاف ہے، ان کے اندر دو گروہوں میں ہیں۔ کچھ نے کہا اس سے مراد وہ ہیں جن کے ہاتھ میں قوت نافذہ ہے، یعنی جو حکومت چلاتے ہیں، وہ ڈنڈے سے، سوٹے سے، طاقت سے اپنے احکامات کو نافذ کروا سکتے ہیں۔ کچھ نے کہا نہیں، وہ جاہل ہوتے ہیں، اس سے مراد فقہا ہیں، اس سے مراد علماء ہیں کہ جن کے پاس علم کی طاقت ہوتی ہے۔ پھر ایک تیسرا گروہ جو نکلا، انہوں نے کہا دونوں مراد ہیں، چونکہ علم اور فقہ میں ہم فقہا کی تقلید کرتے ہیں، انہی کی بات کو مانتے ہیں نا۔ کوئی امام ابو حنیفہ کو مانتا ہے، کوئی امام احمد بن حنبل کو مسلکن مانتا ہے، کوئی امام مالک کو مانتا ہے، کوئی امام شافعی کو مانتا ہے۔ تو اولی الامر وہ بھی ہیں اور حکما بھی ہیں، جو اپنے ہمارے درمیان حکام ہیں وہ بھی ہیں، کیونکہ ان کی بات کو بھی مانا جاتا ہے۔ اس پر اختلاف ہے، لیکن جو بھی ہو، یاد رکھیں وہ ہمارے حکام ہوں، اگر نیک ہوں تو بڑی اچھی بات ہے، اگر نیک ہوں تو بڑی اس سے اچھی کوئی خوش قسمتی نہیں ہو سکتی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی خطبہ دیا تھا جب آپ خلافت کی مسند پر تشریف فرما ہوئے، تو پہلا خطبہ ان کا یہی تھا، لوگو مجھے تمہارا خلیفہ بنایا گیا ہے، اگر میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کروں تو میری اطاعت کرنا تمہارے لیے ضروری ہے، واجب کا درجہ رکھتی ہے، اور اگر میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرتا تو پھر میری اطاعت کرنا، میری بات ماننا تم پر ضروری نہیں ہے۔ تو اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ اولی الامر کی اطاعت جو ہے وہ مشروط ہے، مشروط بالاطاعت اللہ اور اطاعت الرسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے ساتھ مشروط ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت غیر مشروط ہے، اس پر کسی کی کوئی شرط نہیں ہے۔ اگر ایسے حکام ہمیں مل جائے جیسے ہمارے خلفائے راشدین تھے یا نیک خلفاء تھے، تو پھر تو ہمارے میرا خیال مقدر بدل جائے گا۔ تو اس پر ہم زیادہ بات نہیں کرتے کہ اولی الامر جو منہم ہے، جو تمہارے درمیان اولی الامر لوگ ہیں، ان کی طرف لوٹا دو۔ تو میں نے یہ عرض ترجمہ کرتے ہوئے یہ عرض کیا تھا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اولی الامر کا بھی ایک علمی اور فقہی مقام ہونا ضروری ہے، تاکہ وہ معاملے کو سمجھتا ہو۔ صرف یہ نہیں کہ اسے بتا دیا جائے سب ٹھیک ہے بس سب ٹھیک ہے، اسے پتا ہونا چاہیے کہ میری عوام کہاں بھوکی مر رہی ہے، میرے عوام کے کون سے مسائل ہیں، اسے یہ علم ہونا
سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے واضح کر دی. بڑے مشہور واقعات آپ اکثر علماء سے سنتے رہتے ہیں کہ بکری یا کتے کا بچہ بھی مر گیا تو عمر سے پوچھا جائے گا. لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ گشت پہ تھے کہ مدینہ پاک سے باہر ایک کٹیا دیکھی, وہاں ایک بوڑھی عورت بیٹھی ہے. بوڑھی عورت بیٹھی ہے, اس کے معاملات ہیں, اس نے کھانا پینا ہے, سارے معاملات ہیں. تو پوچھا تمہارے معاملات کون پورے کرتا ہے؟ اس نے کہا جی میرے تو معاملات پورے کرنے والے کوئی نہیں ہیں. تو یہ ذمہ داری تو اسٹیٹ کی ہے, یہ ذمہ داری اسٹیٹ کی ہے. اب جب یہ سنا امیر المومنین نے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے. آج تو ہم محلات میں بیٹھے ہوئے ہیں, آج تو ہمارا تعلق اسلام سے ہمیں نہیں ہے, شرم و حیا نہیں ہے. عمر فاروق جاتے ہیں, سامان لے کر آتے ہیں, غلام کہتا ہے میں اٹھا لوں, فرمایا نہیں میں خود اٹھاؤں گا, ذمہ داری میری ہے. تو وہاں جا کر رکھا, وہ بڑھیا خوش ہوئی, راضی ہوئی, اس نے دعا دی اے نوجوان اللہ تجھے عمر کی جگہ خلیفہ بنا دے, اللہ تجھے عمر کی جگہ خلیفہ بنا دے. تو حضرت عمر کہنے لگے اما جی ہو سکتا ہے خلیفہ کو آپ کے حالات کا پتہ نہ ہو. تو اس نے کہا جس کا ترجمہ یہ ہے اسے خلیفہ بننے کا شوق ہے اور عوام کے حالات کا پتہ نہیں ہے. سمجھ آ رہی ہے نا کہ خلیفہ بننے کا شوق ہے, شوق سے بن رہے ہیں نا آج حکمران لوٹنے کے لیے. تو حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آپ میرے اس عمل سے خوش ہیں؟ کہا میں بڑی خوش ہوں. فرمایا اگر خوش ہیں تو پھر میرے اس عمل کی وجہ سے خلیفہ کو معاف کر دیں. خلیفہ کو کیا کر دیں؟ اس نے معاف کر دیا. اگر بیٹا آپ کہتے ہو تو میں معاف کر دیتی ہوں. جب معافی لے لی تو پھر جب غلام نے کہا السلام علیکم یا امیر المومنین, آپ کو سلام ہو, تو وہ عورت ڈر گئی کہ یہ تو امیر المومنین بیٹھے, یہ تو امیر المومن. اب لوگ کہتے ہیں یہ تو جناب ایسی فیری ٹیلز ہیں, یہ ایسا ہوا نہیں ہے. کیوں نہیں ہوا؟ اسی زمین پر ہوا ہے. تو عمر فاروق نے فرمایا ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, تم پہلے خلیفہ کو معافی دیتی ہو, کل قیامت کے دن اس کا گریبان اب تم پکڑ سکتی نہیں. یہ ہے ہمارے مقام, یہ ہے ہمارے ماڈل. جیسے میں نے جمعہ میں عرض کیا تھا کہ انہیں ہمارے حکمرانوں کو خلفائے راشدین کے دور کو سبقن پڑھانا چاہیے, ان سے امتحان لینا چاہیے. جو پاس ہو, جو کوالیفائی کرے وہ جا کر الیکشن لڑے, اور وہ جناب ان کو ہمارے اپنا حکمرانوں میں سے ہو, تو پھر تو بات بن جائے گی. لیکن ایسا ہو نہیں سکتا. جنہیں کلمہ نہیں آتا, جنہیں قرآن پڑھنا نہیں آتا, انہوں نے وہ اولے الامر ہیں ہمارے آج. بدقسمتی یہ ہے. اور یہی بات پھر کچھ لوگوں نے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی لکھ دی کہ اولے الامر کون تھا؟ یزید تھا. لکھی کتابیں لکھی لوگوں نے کہ اولے الامر کون تھا؟ یزید تھا. اور امام حسین نے بغاوت کی, خروج کیا. تو یہ ان کی عقل کہتی ہے وہ اولے الامر کیسے ہو سکتا ہے نواسہ رسول کے ہوتے ہوئے؟ یزید جس کا کردار ٹھیک نہیں ہے, جو اتنا علم نہیں رکھتا ہے, جس کے اندر فصاحت و بلاغت نہیں ہے, جس کے اندر قرآن کا فہم نہیں ہے, تو یہ ہمارے امت کو تقسیم کرنے والی باتیں ہیں. بات وہی ہے جب اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول کی طرف لوٹاؤ اور اولی الامر کی طرف لوٹاؤ, تو اس کا معنی یہ ہے کہ ہمارا وہ اولی الامر صاحب علم ہونا چاہیے, صاحب تقوی ہونا چاہیے, صاحب طہارت ہونا چاہیے, اس کا کردار عملی ہونا چاہیے, اور ہمارے لیے وہ ایک ماڈل ہونا چاہیے, نمونہ ہونا چاہیے. اور یہی بات ہے کہ جب ایک خاتون کی وفات, حضرت ابو بکر صدیق کی جب وفات ہوتی ہے تو ایک پھر گھر میں عمر فاروق جاتے, بڑھیا نابینا ہوتی ہے, اس کو جب کھانا کھلانے لگتے ہیں تو اس کے منہ میں جب پہلی برکی ڈالتے ہیں تو وہ ہاتھ پکڑ لیتی ہے. وہ کہتی ہے نوجوان یہ وہ ہاتھ نہیں جو پہلے مجھے کھانا کھلاتا تھا. تو انہوں نے فرمایا کہ تمہیں کیسے پتا چلا, تم تو نابینا ہو. تو وہ کہنے لگی اس لیے کہ جو پہلے کھانا کھلاتا تھا اسے معلوم تھا میرے منہ میں دانت نہیں ہے, پہلے وہ لقمہ چباتا تھا پھر میرے منہ میں ڈالتا تھا. وہ حضرت ابو بکر صدیق تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ بات سن کر حضرت عمر فاروق نے کہا, ایک ٹھنڈی آہ بھری, یہ اقتدار کوئی اتنی آسان انجوائے کرنے والی بات نہیں ہے, ٹھنڈی آہ بھری, اور فرمایا بھائی ابو بکر پیچھے آنے والوں کے لیے بڑی مشکلات پیدا کر گئے. کتنی ایک اسوا قائم کر کے گئے ہیں, ایک ماڈل قائم کر کے گئے ہیں. تو ہم دیکھیں کہ ہم جب ووٹ شوٹ دیتے ہیں نا, تو ہم اس بات کو پھیلائیں کہ جس کو دے رہے ہیں وہ اولی الامر بننے کا اہل بھی ہے یا نہیں ہے. اور یہ بات میں اکثر کہتا ہوں کہ مڈل کلاس کا بندہ
میرے جیسا یا آپ جیسے بچے جو ہیں وہ ڈاکٹر بن سکتا ہے، انجینئر بن سکتا ہے، وہ جناب اپنا ایک پروفیسر بن سکتا ہے، ٹیچر بن سکتا ہے، کچھ بھی بن سکتا ہے. کیا وہ MBA بننے کے لیے بھی کوالیفائی کرتا ہے؟ نہیں کرتا. MBA نہیں، اس کے پاس تو کروڑوں روپیہ نہیں ہے الیکشن لڑنے کے لیے. اس لیے آپ لوگ اس خوش فہمی میں نہ رہیں کہ ہم بڑا کام کر رہے ہیں. کام ہم کوئی نہیں معاشرے میں کر رہے ہیں. تو اللہ کی توفیق ہے کہ ہفتے بعد ہم 10-15 بندے بیٹھ کے اللہ کا قرآن تھوڑی دیر کے لیے سن لیتے ہیں. تو اولی الامر، یہ جب میں نے کہا نا کہ رجوع کرنے کی بات آئی تو رجوع اس کی طرف کیا جائے گا جو صاحب علم ہوگا. جو میٹرک فیل بیٹھا ہوگا اس کی طرف کیا رجوع کریں گے؟ جو جعلی ڈگری لے کے بیٹھا اس کے پاس کیا رجوع کریں گے؟ جس کو دیکھ کر قرآن پڑھنا نہیں آتا اس کے ساتھ کیا رجوع کریں گے؟ اور کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ سپریم ہے. پارلیمنٹ سپریم نہیں ہے، سپریم اللہ کا قرآن ہے. ہمارا ایمان یہ ہونا چاہیے. پارلیمنٹ میں جو گند بیٹھا ہوا ہے ہم اس کو کیسے مان لیں گے وہ سپریم ہے، جس کو نہ قرآن پڑھنا آتا ہے نہ سیرت رسول کا حیا ہے. اور 62-64 سال ہو گئے ہیں قرارداد مقاصد میں یہ لکھا ہوا ہے کہ پاکستان ایک ایسی ریاست ہوگی جس کے اندر بنیادی حقوق سب کو حاصل ہوں گے اور کوئی قانون قرآن و سنت کے خلاف نہیں بنایا جائے گا. کیا یہ ایسی اسٹیٹ ہے؟ وہ کیا بن گئی ہے؟ چند لوگوں کو جناب یہاں پہ حاصل ہیں جو آپ کے نہ کسی کو تعلیم کی سہولت حاصل ہے، نہ کسی کو جناب کوئی سہولت سب کو حاصل برابر نہیں ہے. تو ہم کیسے کہہ لیں گے یہ اسلامی ممالک ملک ہے یا اسلامی ریاست ہے؟ تو اس لیے میں نے عرض کیا جو خود FA پاس ہے یا FA فیل ہے وہ اگر آپ کا ہیڈ آف اسٹیٹ بن جاتا ہے تو کیا ہم اس کی طرف معاملات کو لے کے جائیں گے؟ علماء کا رول آج بدقسمتی سے معاشرے میں صرف اتنا رہ گیا ہے کہ وہ بچہ پیدا ہو تو جا کر کان میں کیا کریں؟ کیوں؟ جس کے گھر میں پیدا ہوا ہے وہ کافر ہے، اسے اذان پڑھنا نہیں آتی.